بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارا اصول شاشی کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر کتاب اللہ کی جو پہلی فصل تھی عام اور خاص کے بارے میں، تو ہم نے اس کو کلیئر کیا تھا۔ تو آج جو لیکچر ہوگا اس کے اندر ان تمام اس فصل کے اندر جتنی تمام چیزیں تھیں تو ان کو ایک سمٹا جائے گا تاکہ طلباء کے لیے آسانی ہو۔ تو مفہوماً ان تمام ابحاث کو ایک لیکچر کی صورت میں آپ تک پہنچاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو صحیح سے صحیح سمجھا سکیں۔ تو اس کے اندر آپ نے صحیح سے پیچھے سے ریپیٹ بھی کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ پڑھتے جائیں آگے پڑھتے جائیں اور جو پیچھے پڑھا ہے وہ سارا بھولتے جائیں۔ پیچھے جو پڑھا ہے اس کو بھی یاد رکھنا ہے، اس کو یاد رکھتے ہوئے پھر آگے جانا ہے، تاکہ کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق پیچھے والے اسباق کے ساتھ ہوتا ہے، تو لہذا اس وجہ سے پیچھے والے اسباق کی اندر پختگی اور روانی اور زبانی طور پر اور ذہنی طور پر ان کو سمجھنا اشد ضروری ہے۔ تو یہ خاص و عام کا جو فصل ہے، بیان ہے، یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ آج کوشش کروں گا کہ آپ کو سوالات بھی بھیج دوں، تحریری طور پر آپ کو سوالات بھیج دوں گا، تو پھر آپ ان کے جوابات بھی لکھتے رہیں گے۔ تو کچھ دن آپ کو ان سوالات کے جوابات لکھنے کے لیے آپ کو دیں گے، پھر آپ وہ مجھے سینڈ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ کا وہ چیک کروں گا۔ تو یہ تمام کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو یہ سبق صحیح سے سمجھ آ جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل والا جو لیکچر ہوگا، کل والا جو سبق ہوگا، تو وہ ہم کل آگے سے پڑھیں گے، دوسری فصل شروع کریں گے مقید اور مطلق بارے میں۔ لیکن آج والا لیکچر ہمارا اس تمام فصل کو سمیٹنے کے بارے میں ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے بحث اول شروع کی، جب کتاب نے شروع کی تو شروع کتاب کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ جو اصول دین ہے، جو اصول شرع ہے، جو اصول فقہ ہیں، وہ چار ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اور اجماع، قیاس۔ تو یہ چار ایسے اصول اور قوانین ہیں کہ جن کے ذریعے ہم فقہی مسائل اخذ کرتے ہیں۔ جو مجتہدین ہوتے ہیں، ائمہ کرام ہوتے ہیں، تو وہ ان چار کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ مسائل کو اخذ کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے پہلی بحث شروع کی کتاب اللہ کے بارے میں، پھر کتاب اللہ کے اندر فصول کے اعتبار سے یعنی فصلوں سے پھر ان کی تقسیم کے طور پر بحث کو واضح کیا گیا ہے۔ تو ہم نے پہلی فصل پڑھی، اس کو مکمل کیا۔ تو پہلی فصل کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ پہلی فصل کے اندر دو چیزیں ہیں بس: عام اور خاص کا بیان۔ تو جب عام کا بیان کیا، خاص کا بیان کیا، تو خاص کی تعریف بیان کی، خاص کا حکم بیان کیا، ٹھیک ہے۔ اور جب عام بیان کیا تو عام کی دو قسمیں بیان کی، اور عام کی دونوں قسموں کا حکم بیان کیا۔ پھر خاص پڑھی تھی، تو خاص کے حکم کے بعد انہوں نے خاص کی امثلہ بیان کری، تقریباً 5 امثلہ بیان کی تھی۔ قرآن پاک کی آیات انہوں نے ذکر کی کہ اس آیت کے اندر یہ لفظ فلاں فلاں لفظ یہ کیا ہے؟ خاص ہے۔ پھر اس کے عمل کے اعتبار سے بتایا کہ بھائی اگر ہم اس کو عمل کریں گے، خبر واحد کے مقابلے میں لائیں گے، تو دونوں کو ملا کر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر عمل نہیں کرتے اور خبر واحد پر عمل کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، تو خاص کے حکم کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے، تو اس خبر واحد اور قیاس کو ہم کیا کر دیں گے؟ ترک کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر جو امثلہ تھی نا، بعض طلبا کیا کر رہے تھے کہ امثلہ کو لے کر یعنی اس اختلافات کو لے کر سبق کو بیان کر رہے تھے۔ تو امثلہ بیان اور اس کے تحت جو اختلافات آ رہی ہیں ان کو بیان کرنے کا مقصد جو تھا نا، وہ مین چیز تھی اس آیت کے اندر جو مثال بیان کی گئی ہے، وہ مثال کس لیے بیان کی گئی؟ مثال بیان کی جاتی ہے کہ بھائی یہ مثال ہے، تو مثال بیان کرنے کی وجہ، مقصد کیا ہے؟ اس کو طلبہ کرام نظر انداز کر رہے تھے اور اس کو بیان نہیں کر رہے تھے۔ تو مثال جو بیان کی گئی ہے خاص کی، وہ اس لیے بیان کی گئی ہے کہ جو خاص کا حکم ہے وہ طلبہ کو اپنے ذہن کے اندر پختگی کے ساتھ راسخ ہو جائیں۔ اور خاص کا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں خاص کا، خاص کی تعریف:
خاص وہ ایسا لفظ ہے جس کو معنی معلوم کے لیے یا مسمى معلوم کے لیے انفرادی طور پر وضع کیا گیا ہو، یعنی اس سے ایک فرد مراد ہوگا۔ تو جب آپ یہ لیکچر جب شروع ہوئے تھے تو وہ بھی آپ پیچھے سے ملاحظہ کر سکتے ہیں، پہلے لیکچر سے لے کر لیکچر تک جو اس فصل کا ہوا ہے، تو وہ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، مزید آپ کو اچھے سے اچھا یاد ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے تعریف بیان کی خاص وہ لفظ ہوتا ہے جو معنی معلوم کے لیے یا مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا۔ پھر انہوں نے تین اقسام کی: خاص الفرد، خاص النوع، خاص الجنس، پھر انہوں نے مثال بیان کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حکم بیان کیا کہ خاص کا حکم کیا ہے۔ عام کی تعریف کے پر ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے ہم خاص کا حکم پڑھتے ہیں۔ تو خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ جب قرآن پاک کے اندر خاص کا لفظ آئے گا، خاص آئے گا، تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد ہے یا قیاس آتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ان دونوں کے مابین مطابقت یا پھر موافقت قائم کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو خبر واحد ہے اس کے اندر جو حکم آیا ہے، اس کے اندر جو بات آئی، اور جو خاص ہے اس کے اندر جو بات آئی ہے، حکم آیا ہے، تو ان دونوں کے مابین فرق نہ ہو، ان دونوں کے مابین توافق ہو جائے، موافقت ہو جائے، تو کوشش کریں گے۔ اگر ممکن ہو جاتا ہے دونوں پر عمل، ٹھیک ہے، دونوں پر عمل کریں گے۔ اگر ممکن نہیں ہوتا، اگر ہم خبر واحد پر عمل کرتے ہیں یا قیاس پر عمل کرتے ہیں تو خاص کے حکم میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے تو ہم خاص کے حکم میں تبدیلی واقع ہونے نہیں دیں گے، خبر واحد اور قیاس کو ترک کر دیں گے، خاص کے حکم پر عمل کریں گے۔ تو یہ حکم تھا۔ پھر اس حکم کے تحت تقریباً انہوں نے 5 امثلہ بیان کی۔ سب سے پہلے کرو والی مثال تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ، جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو 3 حیض رو کے رکھیں، 3 قروء رو کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم ترجمہ کریں گے قروء کا، پھر قروء کا جو اختلاف ہے ہم وہ بعد میں بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے آیت بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء رو کے رکھیں، یعنی ان کی عدت 3 قروء بیان کی گئی۔ تو اب اس آیت کے اندر خاص کا لفظ کیا ہے؟ اس آیت اندر سلاسہ کا جو کلمہ ہے، سلاستن، یہ والا کلمہ خاص ہے، کیونکہ خاص کی تعریف بیان کی کہ وہ لفظ جو مسمى معلوم کے لیے یا معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا اس کو خاص کہتے ہیں۔ تو جو سلاسہ کا کلمہ ہے یہ معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ معنی معلوم ہے سلاسہ کی کہ سلاسہ اس عدد کو کہتے ہیں جو 2 سے زیادہ ہو، سلاسہ اس عدد کو کہتے ہیں کہ جو 2 سے زیادہ ہو اور 4 سے کم ہو۔ تو یہ ایک معلوم ہو گیا، یہ پتہ چل گیا کہ سلاسہ سے مراد کیا ہے، تو یہ معلوم ہے، تو یہ کلمہ ہوگا سلاسہ، یہ ہو گیا خاص۔ تو ہم نے حکم پڑھا خاص پر عمل کریں گے، تو خاص پر عمل کیسے کریں گے؟ اگر خاص پر عمل کرتے ہیں تو اختلاف آتا ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ قروء سے مراد لیتے ہیں طہر، ہم لیتے ہیں حیض مراد۔ تو اگر امام شافعی علیہ رحمہ کے طہر کو مراد لیں تو 3 پر عمل نہیں ہوتا، 3 قروء پورے نہیں ہوتے، 3 طہر پورے نہیں ہوتے، کیونکہ جو شخص شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو کیا کرے گا؟ اس کو حالت طہر میں طلاق دے گا۔ حالت طہر میں طلاق دینا یہ سنت ہے، اچھی بات ہے۔ سنت بمانا اس نہیں کہ یہ سرکار کا فعل ہے، بلکہ سنت بئی مانا کہ یہ اچھا فعل ہے۔ حالت حیض میں طلاق نہیں دے سکتا، حالت حیض میں طلاق دینا مکروہ ہے، تحریمی اور حرام ہے، بدعت ہے، صحابہ موجود ہے۔ تو جب طلاق اس کو دی جائے گی تو وہ حالت طہر میں دی جائے گی، تو اس کا طہر والا کچھ عرصہ گزر چکا ہوگا۔ جب گزر چکا ہوگا تو کیا ہوگا؟ 3 قروء یعنی 3 طہر امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک وہ پورے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم حیض مراتے ہیں، تو جب طلاق حیض میں نہیں ہوگی تو ہم حیض کو بآسانی شمار کر سکتے ہیں۔ تو 3 جب حیض پورے ہوں گے عورت کے تو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم امام شافعی علیہ رحمہ کے، امام شافعی نے اس مثال کے اندر کیا کیا ہے؟ قیاس کیا ہے
वो कियास ये किया है कि सलासा का जो होता है वो खिलाफ कियास इस्तेमाल होता है, कि सलासा का जो अदद है वो मादूद के खिलाफ आता है। यानी सलासा का कलमा अगर मुजक्कर होगा, यानी इसका जो मादूद है, इसका जो मुमय्यज है, वो अगर मुजक्कर होगा तो ये कलिमा मोनस आएगा, और अगर मादूद मुअन्नस होगा तो ये कलिमा यानी अदद क्या आ जाएगा, मुजक्कर आ जाएगा। तो कुरु जो है वो सलासा का कलिमा यहाँ पर मुअन्नस का है, तो इसके मुअन्नस आने की वजह से कुरु बारे में पता चला कि ये मुजक्कर है। तो कुरु का वो अमल करते हैं तोहर पर, क्योंकि तोहर भी क्या है, मुजक्कर है, तो इस एतबार से वो कियास करते हैं। लिखा है, लिहाजा उनके नजदीक तोहर मुराद है, लेकिन हम कहते हैं कि तोहर मुराद लें तो सलाह का कलमे पर जो है वो अमल नहीं होता, अमल नहीं होता। ठीक है, तो ये पहली मिसाल हो गई। हम इस पूरी फसल को एक नजर से गुजार रहे हैं तमहीदी तौर पर, और एक अच्छी तरह से, ताकि सही से समझ आ जाए। हो सकता है किसी तालिब इल्म को कोई इश्काल रह गया हो, कोई बात सही से समझ नहीं आई हो, तो उस एतबार से हम इस फसल को दोबारा पढ़ रहे हैं, सारी अमसला को अच्छे तरीके से समझना चाहिए, तो उस एतबार से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम ये भी जितनी भी मिसलें खास की बयान की गई हैं, तो ये खास के हुक्म पर बयान की गई। खास, तो पहले मिसाल बयान करेंगे कुरान की, फिर हम बयान करेंगे कि इस आयत के अंदर कौन सा लफ्ज खास का है और उसका तकाजा क्या है। पहले मिसाल के अंदर तकाजा ये था कि कुरु तीन पूरे हों, तीन से कम कुरु ना हो। तो इमाम शाफी की बात मानने से तीन कुरु पूरे नहीं हो रहे थे, कमी वाक़ हो रही थी, तो सलासा पर अमल नहीं हो रहा था। ठीक इसी तरह हम तकाजे को भी वाजे करेंगे, और ये भी हाईलाइट करेंगे कि भाई यहाँ पर कौन सा लफ्ज जो है वो खास का है। फिर ये मिसालें थी, तो इसको आप उस लेक्चर के अंदर जो हमने पढ़ा था उसके अंदर आप समझ लीजिएगा। हम आगे पढ़ते हैं मिसालें जो हैं। दूसरी मिसाल बयान की खास पर, कि हमने मान लिया, कद अलिमना मा फरदना अलैहिम फी अज़वाजिहिम, के हमने मर्दों पर हक महर मुकर्रर किया, तो वो हमें मालूम है। कद अलिमना हमने जान लिया, जो हमने मर्दों पर उनकी अजवाज में, उनकी बीवियों में हमने जो मुकर्रर किया वो हमें मालूम है। तो यहाँ पर फरदना का जो कलिमा है वो क्या है, ये खास है। इसका मतलब ये है कि हक महर मुकर्रर है। अगर बंदा हक महर नहीं देता, यानी हक महर का जो तादाद है वो मुकर्रर है। इमाम शाफी कहते हैं मुकर्रर नहीं है, माँ बहन वो क्या करेंगे, तय करेंगे कि भाई मैं इतना दूंगा, क्या तुम इस पर राजी हो। औरत कहेगी हाँ मैं राजी हूँ। अगर औरत राजी नहीं होती, वो कहेगी मजीद बढ़ाओ, तो फिर क्या कहेगा, मर्द कहेगा "हाँ, बढ़ाता हूँ"। तो वो आपस में तय करेंगे। जिस तरह बे में कोई चीज ली जाती है और आपस में तय करते हैं, तो इसी तरह होता है। ठीक है, तो एक इसके अंदर एक दकीक माना भी है, तो वो आप जब हाशिया पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको वो समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फरदना का कलमा क्या है, फरदना का कलमा जो है वो खास है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने हक महर मुकर्रर फरमाए। ठीक है, इसका तकाजा ये है कि हक महर मुकर्रर हो, शरीयत ने मुकर्रर किया है। इमाम शाफी कहते हैं मुकर्रर नहीं है, और वो कियास करते हैं। इस मिसाल में भी इमाम शाफी पिछली मिसाल की तरह कियास करते हैं। वो कहते हैं कि उकूद मालिया के अंदर चूंकि कोई चीज देकर, कोई सहूलियत देकर जो है वो, कोई माल देकर फिर पैसे लिए जाते, तो इसी तरह इस अकद के अंदर भी एक चीज से इस्तेदा किया जाता है। ठीक है, मिलके बुदआ जो होता है उससे इस्तेफादा किया, तो उस लिहाज से वो कहते हैं कि ये भी एक बे की तरह है। तो हमने कहा कि भाई ऐसा नहीं है। अगर आपकी बात माने तो फिर क्या होगा, खास के हुक्म पर अमल नहीं होगा। खास का ये है कि हक महर मुकर्रर है, आप मुकर्रर नहीं कर रहे। इमाम शफी हक महर को मुकर्रर नहीं कर रहे, बल्कि छोड़ दे रहे हैं जोजैन की राय की तरफ।
ٹھیک ہے، تو پھر اس کے تحت بھی چند مسائل فقہی بیان کیے، تو آپ اس کو پچھلے جو لیکچر ہوا تو اس کے اندر آپ سے سمجھ لیجیے گا۔ ہم آگے تیسری مثال پڑھتے ہیں، تو یہاں پر تیسری مثال بیان کر رہے ہیں خاص کی مثال یہ ہے کہ حتی تن کی زوجن غیرہ، کہ یہاں تک کہ عورت دوسرے مرد سے نکاح کریں۔ تو یہاں پر خاص کا کلمہ کیا ہے؟ خاص کا کلمہ ہے تنکیح، یعنی عورت نکاح کرے۔ تو تنکیح کا کلمہ یہاں پر یہ تقاضا کر رہا ہے کہ عورت عاقل بالغ جب اپنا نکاح خود کرائے تو اس کا نکاح ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس کا تقاضا ہے کہ عورت عاقل بالغ کا نکاح اگر وہ خود اپنی رضامندی خوشی سے کرے تو اس کا نکاح ہو جائے۔ شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، اولیاء کی، ولی کی اجازت پر اس کا نکاح ہوگا۔ ولی اگر اجازت نہیں دیتا تو اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کی بات مانے تو اس خاص پر عمل نہیں ہو رہا، کیونکہ خاص کا تقاضا یہ ہے کہ تن کیوں دو جن گیرا، وہ نکاح کرے، جب نکاح کرے گی تو ہو جائے گا نا۔ تو قرآن کی کتاب اللہ کے خاص کا حکم یہ ہے کہ اس کا نکاح ہو جائے، لیکن امام شافعی خبر واحد لاتے ہیں، خبر واحد پر عمل نہیں کریں گے، ہم کتاب اللہ پر عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں، تو اس کی اسی طرح ہم نے اس کی پھر جوابات دی ہیں باطل باطل کی، تو آپ اس کو لیکچر کے اندر سماعت کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں اس تفریح پر، تو وہ آپ وہاں پر شمار کر سکیں گے۔ تو یہاں پر تین امثلہ انہوں نے بیان کی، کس کی؟ خاص کی۔ خاص کا حکم بھی پڑھا ہم نے، اور خاص کے حکم کو یہاں پر فٹ آگے عام بیان کیا۔ تو عام کی تعریف پیچھے ہم نے ملاحظہ کی کہ عام وہ ہوتا ہے جو افراد کی جماعت کو شامل ہو، جس لفظ کے اندر افراد کی جماعت کی معنی ہو، گروپ کی معنی ہو، لفظ ایک ہو لیکن اس افراد، اس کا اطلاق کئی افراد پر ہو۔ جیسے مسلمون لفظ ایک ہے لیکن اس کا جو اطلاق ہے وہ کئی مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ اسی طرح لفظ فوج ہے، فوج لفظ کیا ہے؟ ایک ہے، لیکن فوج کا مطلب ہی کیا ہے؟ کئی افراد کا مجموعہ۔ ٹھیک ہے، تو عام کی دو، عام کی یہ تعریف ہو گئی۔ تو عام کے دو قسمیں ہیں، پھر ہر ایک قسم کا حکم الگ الگ ہے۔ ایک عام وہ ہے جس سے بعض افراد خاص ہوں، ایک عام وہ ہے جس سے بعض افراد خاص نہ ہوں۔ وہ عام جس سے بعض افراد خاص نہیں ہے، یعنی دوسری قسم، وہ عام جس سے بعض خاص نہیں ہے تو وہ خاص کی طرح ہے۔ جس طرح خاص پر عمل کرنا واجب ہے، اس کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو مطابقت کریں گے، مطابقت نہیں ہوتی تو چھوڑ دیں گے، خاص پر عمل کریں گے۔ تو اسی طرح عام کے اندر بھی یہی حکم لاگو ہوگا، اور اسی طرح اس کا عملہ طے کریں گے۔ ٹھیک ہے، پھر اس خاص، وہ خاص جس میں سے کوئی چیز، کوئی فرد خاص نہیں ہے، اس کا حکم بیان کیا۔ پھر اس حکم پر کیا کر رہے ہیں؟ مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی مثال بیان کی انہوں نے چوری والی کی، اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے، چوری کرنے کے بعد جو چوری والا سامان جو چرایا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ ہم اس کے ہاتھ کو کاٹیں گے، اس سے زمان نہیں لیں گے، اس نے ایک چیز کو ضائع کر دیا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے متن کے اندر چونکہ وہ آیت ذکر نہیں کی، لیکن یہاں حاشیہ کے اندر یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، کہ چور کرنے والا مرد یا چور کرنے والی عورت جب چوری کریں تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹو، اس کی جزا کے طور پر جو انہوں نے کمایا۔ تو یہاں پر ماں کا کلمہ ہے، ماں کا کلمہ عام ہے، کئی افراد کو شامل ہے، کہ جو بھی اس نے کمایا ہے، تو کمانے کے اندر اس نے چوری بھی کی ہے، چوری کرنا بھی اس نے کمایا ہے، اور چوری کرنے کے بعد اس نے جو اقتصاب کیا ہے اس مال کو ہلاک کا بھی اقتصاب کیا ہے۔ تو ان دونوں کو تمام کو شامل ہوگا۔ اب جو قطع کا حکم ہوگا، ہاتھ کے کاٹنے کا حکم ہوگا، تو اس کے تمام جرموں کی سزا کو شامل ہوگا، اس تمام کے جرم ہے وہ کے لیے کفایت کر جائے گا۔
تو اب ہم کہیں کہ بھائی اس کے ہاتھ بھی کاٹو، اس نے چیز ہلاک کی ہے تو اس سے چٹی بھی لو، اس کا تاوان بھی لو، تو ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے ہاتھ کٹے ہیں تو اب لہذا اس سے مال وصول نہیں کریں گے۔ لیکن امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی قیاس کرتے ہیں غصب پر۔ چوری الگ ہے، غصب الگ۔ غصب کا مطلب ہوتا ہے چھیننا، جیسے ڈکیت جو ہے وہ چھین لیتے ہیں چیزیں، اور چوری جو ہوتی ہے وہ چھپ چھپا کے چوری کی جاتی ہے۔ تو زمان کے اندر کیا کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اگر چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو اس سے تاوان لیا جاتا ہے، اس کا چٹی لی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے آگے ماں کے کلمے کے عام ہونے پر مثال بیان کی اور دلیل بیان کی امام محمد کا قول، تو وہ واضح ہے، آپ لیکچر کے اندر ملاحظہ کیجیے گا۔ آگے دوسری مثال کی بیان کی عام کی کہ فقر ما تیسر من القرآن، قرآن سے جو چیز تمہیں آسان لگے پڑھو۔ تو یہاں پر بھی ماں کا کلمہ عام ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو بھی آسان لگتا ہے آپ پڑھو، کسی مخصوص صورت کو لازم کرنا، واجب کرنا یہ نہیں ہے، اختیار دیا گیا کہ جو بھی پڑھو۔ مطلقاً پڑھنا کیا ہے؟ مطلقاً پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جہاں سے بھی پڑھو، جہاں سے آپ کو آسان لگتا ہے۔ لیکن امام بھائی کہتے ہیں کہ نہیں، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ مثال ہے جس کے اندر ہم تطبیق بیان کرتے ہیں تو تطبیق ہو جاتی ہے، دونوں کی ماں بہن موافقت ہو جاتی ہے کہ ہم قرآن کے حکم پر اس طرح عمل کرتے ہیں کہ متقن قرات کرنا فرض قرار دیتے ہیں، اور اس لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب والی جو خبر واحد ہے ہم اس پر اس طرح عمل کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو ہم واجب قرار دیتے ہیں، کہ اگر کوئی بندہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز کامل نہیں ہوگی، ناقص ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ان دونوں پر عمل کیا، تو یہ دوسری مثال تھی عام کی۔ اس کے بعد انہوں نے تیسری مثال بیان کی کہ جس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا تو اس جانور کو نہ کھاؤ۔ تو یہاں پر مما کا جو کلمہ ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ مما کا کلمہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ عام ہے، کہ جس پر اللہ تعالی کا نام جان بوجھ کر نہیں لیا گیا تو اس میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ۔ تو یہاں پر دو مثالیں تھیں، ایک عمدن ترک کرنا، ایک جان بوجھ کر، ایک سہون ترک کرنا۔ تو اگر کوئی بندہ عمدن جان بوجھ کر ترک کرتا ہے تسمیہ کو تو اب اس کو کھانا احناف کے نزدیک حرام ہے۔ اور اگر سہون کسی کو بھولے سے بسم اللہ بھول جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم تو ہم کیا کریں گے کہ اس کی جانور کو کھانا جائز ہے، حلال ہے۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں چاہے آمدن ترک کرے چاہے سون ترک کرے، اس کی اس جانور کو کھانا حلال ہے، جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ تو پھر وہ آیت حدیث پاک لاتے ہیں، پھر ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں اور اس کی توجہ بیان کرتے ہیں، لیکن عمل کرنا ممکن نہیں ہے تو لہذا ہم اس کو خبر واحد کو چھوڑ دیتے ہیں اور کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ تیسری مثال بیان کی۔ اس کے بعد چوتھی مثال ہے، اس کے اندر عموم تھا، اردانکم کا یہ جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ یہ عام ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا بھی دوسرا عورت کا جس بچے نے حالت اس عمر کے اندر، تو کیا ہوگا؟ اس کی رضا ثابت ہو جائے گی، اب اس سے نکاح کرنا حرام ہو جائے گا۔ لیکن امام شافعی مقید کر کہتے ہیں کہ 5 چسکیاں یا 5 گھونٹ اگر بچہ پیے گا تو جو ہے وہ رضاعت ثابت ہوگی، ورنہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی خبر واحد پر اگر عمل کریں تو مطلق جو عموم ہے اس پر عمل نہیں ہوتا، تو لہذا ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ عام کی مثالیں تھی، جو عام جس میں سے کسی افراد کو ہم نے خاص کیا، کسی کو خاص نہیں کیا تھا۔ اور پہلی جو مثال وہ عام جس سے بعض افراد خاص کیے گئے، تو اب کیا ہوگا؟
کہ جو باقی عام کے افراد بچے ہیں تخصیص کے بعد، بعض افراد کو نکالا گیا تو بعض کو نکالنے کے بعد جو بقیہ عام کے افراد ہیں ان پر عمل کرنا واجب لازم ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ جو دلیل آتی جائے گی تخصیص کی، تو پھر ہم اس کو نکالتے